بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ علم حاصل کرنے اور اپنے اصلاح کے شوق میں اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا تو اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ یعنی راضی کر لیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر یہ لوگ جب ایک گرجا گھر یعنی چرچ کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ شاگردوں نے عرض کیا، اے ہمارے استاد گرامی، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ چنانچہ وہ لوگ اس گرجا کی طرف چل دیے۔ اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا کے سائے میں پانی تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کم سن لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی اس پر شیطان غالب ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب پادری باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ استاد نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ راہب نے پوچھا، اے مسلمانوں کے فقیہ، کیا چاہیے؟ جواب دیا، اے راہب، مجھے گرجا کی چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا، وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب بولا، ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں اس کی شادی اسی کی پسند سے کراؤں گا۔ میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے لیے پسند کرے تو میں اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاد نے کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور پوچھیے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مسلمان ہے، یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ راہب نے پوچھا، اگر وہ نصرانی یعنی عیسائی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی، ہاں کر لوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی بےتابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس نے شاگرد بھی بے خبر سو رہے تھے۔ آخرکار استاد لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی کہ چونکہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے، لہٰذا حقوق زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ تم حق کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو پورا 1 سال چراؤ تو یہی میرا مہر ہوگا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے، تم اس دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی تاکہ میں صبح و شام تمہیں دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی، مجھے منظور ہے۔ تو اس نے خطبہ دینے والا عصا یعنی لاٹھی اٹھایا اور خنجروں کی طرف چل دیا۔
تاکہ عصا کے ذریعے انہیں چارہ گاہ تک لے جائے۔ جب شاگردوں نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ جب وہ تلاشے بسیار کے باوجود نہ ملے تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا، تو جواباً اس نے ساری کہانی سنائی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر شاگردوں میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ گس کھا کر گر گئے اور کچھ آہو پھکا یعنی رونے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا کہ وہ اب کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسے اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر سے ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا، اے ہمارے استاد، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم قرآن پاک، اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یاد دلانے لگے اور قرآن و حدیث کے فرامین سنائے۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو میں وہ تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی اور سے مجھ پر ایک آزمائش نازل ہوئی ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر کار ہم اس کے حال پر افسوس کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوا، شاید اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لی ہو اور اپنی حالت سے واپس آ گیا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے اور اسی حالت میں پایا۔ وہ سوروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ بھاری من سے ہم ایک بار پھر واپس آئے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے، ہم نے گرجے کے پیچھے سے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کو کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہمارے وہی استاد ہیں اور ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالات سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر عتاب فرمایا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب سے تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے اور ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادات اور محادات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر علم دین حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے ایک عورت کو دروازے کھٹکھٹاتا ہوا دیکھا تو ہم باہر نکلے اور پوچھا، اے خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ تو شیخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے کہا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ میں سو گئی۔ میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ فرما رہے تھے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
شیخ اس عورت کو اپنے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ کے درمیان راج تھی تو انہوں نے بتایا، میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ تو میں نے کہا، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا، تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اور مجھے بعد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کے سبب وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو عافیت سے رہنے کی توفیق عطا فرما اور تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔